بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، 10 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کی وظیفہ صرف 2 دن کا وظیفہ۔ انشاءاللہ ہر قسم کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر رزق میں برکت نہیں ہے، پریشانی ہے، مشکلات ختم نہیں ہو رہا، کاروبار میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اولاد کی تربیت اور تعلیم چاہتے ہو، 10 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کی وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر اس خاکدان عالم میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور نورانی اخلاق کے ذریعے دنیا سے نہ صرف شرک اور جہالت کے محیط تاریکیوں کو دور کر دیا، بلکہ لعب، بدعات و رسومات اور بے سرفا خرافات سے مسخ شد انسانیت کو اخلاق و شرافت، وقار، تمکنت اور سنت و شریعت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ اس محسن اعظم کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے قلوب ہر لحظہ اس کی عظمت و احترام سے معمور اور ہمارے دلوں کے ہر دھڑکن اس کی تعظیم و توقیر کے ترجمان ہوتی۔ ہمارا ہر عمل اس کی اسوہ پاک کا نمونہ اور ہر حرکت و سکون اس کی سنت مطہرہ کے تابع ہوتا۔ گویا ایک مسلمان کی مکمل زندگی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکار اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہونے چاہیے۔ نئے کی دیگر اہل دیان ملل کی طرح ہم بھی اس نبی برحق کی یاد و تذکرہ کے لیے چند ایام کو مخصوص کر لے اور پھر پورے سال بولے سے بھی اس کی سیرت و اخلاق کا ذکر زبان پر نہ لائے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں زندگی جتنے لمحات بھی گزر جائے وہ ہمارے لیے سعادت اور ذریعہ نجات آخرت ہے۔ لیکن آج رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فدا روحی ابی و امی کے نام لیوا اور اس کے عشق و محبت کے دعوے دار ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی کے دل نشین نام پر جو وقت اور بے روح محفل منعقد کرتے ہیں، اس کی تصور ہی سے روح ترا اٹھتی ہے اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ملت اسلامیہ کی کیسی بدبختی و بد نصیبی ہے کہ سیرت پاک اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس ہڑبونگ اڑپارا اور طوفان بے تمیزی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے شیطان بھی شرما جاتا ہے، دل کی دنیا تاریک و تباہ ہو جاتی ہے اگر اس کی فکر سے بے پرواہ بازاروں کی گلی اور کوچے برقی قمقموں سے منور اور خوشنما جھنڈیوں سے سجائے جاتے ہیں۔ 4 اور 6 گھنٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس میں گزار دیے جاتے ہیں اور اسی طرح اولین نماز کا خیال تک نہیں آتا۔ میلاد النبی کے ان جلسوں کر ننگ و ناموس سے بے نیاز ہو کر مرد اور عورتوں کا جس طرح اجتماع اور اختلاط ہوتا ہے، عہد جاہلیت کا جشن نوروز بھی اس کے آگے مان پڑ جاتا ہے۔ قوم و ملت کا اس قدر سرمایہ انستی اور غیر شرعی مجلسوں کے زیبائش و آرائش پر صرف ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ بھی دشوار ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہے ربیع الاول کی فضیلت اور اس میں ہونے والی واقعات اور میلاد النبی کی اہمیت۔ لہٰذا محترم ناظرین وظیفہ نوٹ پر مالے۔ محترم ناظرین 10 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کی کلمات شروع کیجیے۔ وظیفہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ طریقہ کار وظیفہ کی نوٹ پر مالے۔ رزق میں برکت کا مجرب وظیفہ۔ آج آپ کو ایک مختصر سی تسبیح کا وظیفہ بتائیں گے جس کو صبح و شام پڑھنے سے رزق کی بندش دور ہوگی۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، ازمودہ وظیفہ ہے، یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اس کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو ملائکہ کی تسبیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملائکہ اس تسبیح کو صبح و شام پڑھتے ہیں۔
اور اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، اور اسی تسبیح کی وجہ سے دنیا تیرے پاس ذلیل خوار ہو کر آئے گی۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے بے شمار رزق، عزت اور دولت سے نواز دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کو صبح اور شام کو 33 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے، انسان کے پاس اتنی دولت اور رزق آئے کہ رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے۔ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اور اس تسبیح کو صبح و شام 100 مرتبہ 33 مرتبہ لازمی پڑھے۔ وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حلال رزق عطا فرمائیے، آمین۔ استخارہ، اسم اعظم اور اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے ان باکس میں رابطہ کریں۔ اللہ پاک کے کرم سے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ عمل کی اجازت کے لیے ایک پیاری سی دعا کمنٹ کریں۔ محترم ناظرین، اب 10 ربیع الاول میں اسے لے کر 12 ربیع الاول تک جو قیمتی وظیفہ پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی قیمتی چیز مانگ لے، اللہ تعالیٰ خوشی سے دیتا ہے۔ جاتے ہیں ان وظیفہ کی طرف۔ مختصر وظیفہ 10 سے 12 ربیع الاول تک، یعنی 2 دن کا قیمتی وظیفہ۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، 10 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ یہ سورت 100 مرتبہ پڑھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے۔ صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا: اللہ کی قسم میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری اس سے محبت یہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جو شخص 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے، اور جو شخص 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سے محل پالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھے، لازمی پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔